میرے بارے میں ایک شخص نے تبصرہ کیا، یہ اس ظالم کبھی یزید و حجاج جیسے شخص کو نیک بناتے ہیں، کبھی مختار سقفی کو جیسے کذاب کو، اس کا کوئی حال ہے کاشف کا؟ تو جانے تاریخ میں کتنی اور زیادتیاں دیکھنی باقی ہیں، اس شخص کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی، جس کو امام زین العابدین نے لعنتی کہا اور یہ کاشف اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے۔ مختار واضح طور پر کذاب تھا۔ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے علم میں اضافہ فرمائے۔ واقعی تو میرا خیر خواہ ہے، تو نے کسی جذبے سے مجھے کہا ہے، جیسے میں یزیدیوں کو برا کہتا ہوں، تیرے بھی دل کے اندر خیال آیا ہوگا کہ جس نے مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، فلاں کیا تھا، میں آپ سے ضرور پوچھوں گا وہ مجھے صحیح سند کے ساتھ نبوت کا دعویٰ ضرور بھجوا دینا۔ کیسی باتیں کرتا ہے؟ میرے نزدیک وہ امام زین العابدین والی سند نہیں ٹھیک، تو اب میں کیا کروں؟ باقی ایک آدمی نے مجھ سے مناظرہ کیا، اس سے میں فون کیا، میں نے کہا یار میری بات سنو، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں نے کہا یار اتنی غلطیاں اتنے علماء سے ہوتی، چلو مجھ سے بھی ایک مجھے معاف کر دو، مجھے پتا تھا میری جان تو چھوڑ نہیں رہا۔ کہتا اچھا جی، میں کہا ہاں جی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے یہ تحقیق کرنے کا اس کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، میں اس کو کتاب کھول کے دکھاؤں گا یہ پڑھ نہیں سکتا، آنا اسے میرے پاس ہے نہیں، فون میں لمبا سن نہیں سکتا، میری طبیعت خراب ہو جاتی، تھوڑی دیر کے سنتا ہوں بھی کیا حال ہے، کیا ہے، بتائیں مجھے بتائیں، ختم کرے، لمبا سا میسج ڈال دیتے السلام علیکم فلانا ہو گیا، ادھا ہو گیا، تو مقام کی بات ہو السلام علیکم بھی نہ کہیں مجھے، بس سیدھا لکھے کہ کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے، چلو ہو گیا، وعلیکم السلام، مجھے پتا ہے تم نے جو چاہا، مجھے دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے وہ میسج، اسے یعنی سین بنانا پڑتا ہے سین کو نا، تو پھر مجھے دوبارہ اوکے کرنا پڑتا ہے، تو جاؤ منہ سے کہہ دو جزاک اللہ، ہو گیا جزاک اللہ تمہارا۔ تو میرے اس بھائی کے لیے جس کو میری طرف سے علمی غلط فہمی لاحق ہوئی ہے، یا اللہ اس کی علم جو غلط فہمی اس کو دور فرما، اور اگر مجھے کسی بھائی کی طرف سے غلط فہمی لاحق ہوگی، خداوند عالم مجھے بھی عقل اور شعور اتنا عطا فرما دے کہ میں اپنے اس بھائی کی غلط فہمی کو سمجھ سکوں۔ علمی غلطیاں یوں ہی لگتی ہیں، لیکن آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔